واسطے لقمان ہے آزاد، دیار ظلم میں قرآن ہے آزاد، رسول پاک کا ارمان ہے آزاد، رسول پاک کا ارمان ہے آزاد۔ غم حسین سے جو لوگ دور رہتے ہیں، ہم ایسے بد نصبوں کو یزید کہتے، ہم ایسے بد نصبوں کو یزید۔ شعور و فکر کی معراج ہے آزادار، دلوں سے کرتی ہے ناپید یہ ریاکار، کبھی چلی ہی نہیں اس میں کوئی مکار، دلوں میں بھرتی ہے یہ جذبہ فدار، دلوں میں بھرتی ہے یہ جذبہ حلال دودھ جنہیں ماں نے پلایا، حسینیت کا انہوں نے علم اٹھایا، حسینیت کا انہوں نے علم، نہ کوئی رسم نہ بدعت ہے یہ آزادہ، ہر ایک رسول کی سنت ہے یہ آزاد، معاشرے کی ضرورت ہے یہ آزاد، کوئی اور قوم کی طاقت ہے یہ آزاد، غرور قوم کی طاقت ہے یہ، غرور ظلم کے خیبر کو اٹھا دیا اس نے، نشان طالب بیعت مٹا دیا، نشان طالب بیعت مٹا دیا، رسول سے ہے محبت تو آؤ مجلس میں، ذرا سی بھی ہے شرافت تو آؤ مجلس میں، لہو میں گر ہے طہارت تو آؤ مجلس میں، جو سیکھنی ہے شریعت تو آؤ مجلس میں، میرا یقین میری جان ہے آزاداری، بہشت جانے کا سامان ہے، بہشت جانے کا سامان ہے، نہیں ہے دل میں کدورت تو آؤ مجلس، یزیدیت سے ہے نفرت تو آؤ مجلس، اگر مٹانی ہے دہشت تو آؤ مجلس، جو خلد کی ہے ضرورت تو آؤ، یہ یاد رکھو جو مجلس میں آ نہیں سکتا، وہ چاہے کوئی ہو جنت میں جا نہیں سکتا، وہ چاہے کوئی ہو جنت میں جا نہیں، جو ہے رسول سے ملنا تو آؤ مجلس، بلند چاہو تو رتبہ تو آؤ، نبی کے سچے ہو شہدا تو آؤ مجلس، اگر ہے عشق صحابہ تو آؤ مجلس، جو مر کے زندہ ہے غالب سے رزق پاتے ہیں، نبی کے ساتھ وہ سب مجلسوں میں آتے، نبی کے ساتھ وہ سب مجلسوں میں، اگر ہے شوق زیارت تو آؤ مجلس، بلند چاہو جو رتبہ تو آؤ مجلس، جو تم کو چاہیے عزت تو آؤ مجلس، ہے یاد ماں کی نصیحت تو آؤ مجلس، بڑی ہے سر پہ مصیبت تو آؤ مجلس، غموں کے ماروں کو مجلس میں چین ملتا، وہ خوش نصیب ہے جن کو حسین ملتا، وہ خوش نصیب ہے جن کو ہے پاک صاحب جو سینہ تو آؤ مجلس، کرو گناہ سے توبہ تو آؤ مجلس، جو پاک کھاتے ہو لقمہ تو آؤ مجلس، ہے یاد اصل کا سجدہ تو آؤ مجلس، یہ فرش وہ ہے جو زینب نے خود بچھایا، اور ہم نے بیٹ کے بچے سے بچایا، اور ہم نے بیٹ
مجلسیں ہیں بنا قید مذہب و ملت، کوئی بھی قوم ہو سب کی ہے ایک ہی چیز، یہاں پہ ملتا ہے سب کو تبرک علم، رضا ہے جان سے پیارا اسی لیے بات، رضا ہے جان سے پیارا اسی لیے، حسین کا عشق ہندوستان آ جاتے، ہر ایک قوم کے بھگوان آپ کہلا، ہر ایک قوم کے بھگوان آپ کہلا، شہید عصر کا سورہ فاتحہ۔ مدت کے بعد باقی سر سے پسر میں ماہ سفر میں شام سے حکم سفر، ماہ سفر میں شام سے حکم سفر، دیکھا جو اہل بیت ورق جناب کو، تاروں نے آکے گھیر لیا ماہتا، تاروں نے آکے گھیر لیا ماہتا، بہنوں نے باری باری لیا گود میں، وہ زینب نے ہونٹ رکھ دیے آئی کے ہوٹ، دریا بہا کے عشق کے بولے بلوہا، بھیا پھر یہ ہے آپ کی ہمشیر دربت، جس روز سے جدا ہوئی میں دم سے آپ کے، نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے بھیا ہماری تم کو خبر ہے کہ یا نہیں، بھیا ہمارے سر سے ردائے اتار، بھیا تمہاری بہنیں یہاں رسیدے پر، بھیا تمہاری بیٹی کے بھیا ہمارے حال پہ اس دم شریر، بھیا ہمیں کے رسیدے باراسی، بھیا ہمیں کے رسیدے دسواں دیسواں بھی ہوا قید ہی دیہا، بھیا تمہاری فاتحہ نہ کر دے، اتنا کہا کہ یہاں کوئی بھائی کے سر کو، اور کیا شکاوت کی یہ باہر تمہیں سن، جب فاتحہ کا پکے ہم نام لیتے، پانی بھی اس دل ہم کو یہ ناری
شہر پیدا ہوئی گلوے مریدہ سے یہ زینب خاموش باش کے اب عرش ہل گیا اب یہ بتاؤ شاہ ولایت کے واسطے کچھ بدعا تو کی نہیں امت کے واسطے کچھ بدعا تو کی نہیں امت کے واسطے زینب سے کہہ رہا تھا یہ فرق شہر ناگہاں سید سجاد بیدا زینب سے ہاتھ باندھ کے بولے کہ میں اماں کہاں ہے دے ہم کو وہ اماں کہاں ہے وہ دے ہم کو وہ سب ہے یہاں پہ میری جان جاتی بالوں کے رونے کی نہیں آواز بالوں کے رونے کی نہیں آواز گھبرا گئی یہ سنتے زینب بسار ڈھونڈا ہر ایک سمت کو چشم خونش دیکھا سکینہ بالکا نکلا تھا دم جا رواغش میں تھے پڑے ہوئے بانو ناتا سینہ ہے جاگ جاگ دل درد من میں رے ہائے سکینہ جاگا نوحہ بلند ہائے سکینہ جاگا نوحہ بلند بھاوت پہ آکے گر پڑی زینب بچاش میں در ہاتھی سے سر لگا کے کاری وہ تو رونا تو ہے نصیبوں میں بھابی عمر پر سر آیا ہے حسین کا کچھ ہے تمہیں اٹھو کے چھوٹا قید سے خطبہ امام ماتم کرو حسین علیہ السلام ماتم کرو حسین علیہ السلام عابد کو جو عزیز سے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله قد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على الإكرام سر الله كل موجود مقتدر دائرة مولا ومحمد بالحسن والحسين قاسم محمد بولنا بعد میں دیکھیں اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم انا انصركم عليه ایسان محترم بزرگان مذہب و ملت بزرگان آل محمد ولیان اہل بیت رسول اللہ محبان آل رسول اللہ بزرگان سرکار سید خدا مادمداران واقعی رسول اللہ پاس صحابت آپ ہم اس عزت والے دربار کا واسطہ شریعت کے لیے آئے شریعت اس کی فرماتے اور مجھے عزت و زہرہ کا واسطہ بنا کہ دیگر کرنے والے دیگر محمد جان مالک اور کی مدد فرما جو نوجوان ہمارے بے روزگار ہیں ان کو عطا فرما جو بچے حاصل کر رہے ہیں کامیابی پاکری عطا فرما جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما بابو مجھے بھی ملتا کہ اوپر ہوئے سہرے کا واسطہ جو بچیاں پر بیٹھے ہیں فرما بابو تجھے واسطہ ہے شہزادی رحمانی کھڑی ہو دیا جو کہ اولاد ہے اولاد عطا فرما پروردگار تیری حاضرات کو خصوصیت دے رہا ہے کہ ہم اس قابل تو نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ خوش آ جائیں گے ہمیں حقیقی خوشی کا کرتے ہیں ہم پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے پروردگار کے لیے عزت والے دربار تیری شہر پوری دنیا کے لیے خاتمہ فرما چاروں طرف ہمارے قائم فرما ہمارے پورے ہندوستان ترقی کامیابی اور کامرانی کے سین سے لاکھوں ہوا دنیا میں اول ترین ترین فرمائش فرما
جہاں کہیں بھی ہمارے امن رہے ٹھیک ٹھاک رہے مزے میں رہے خیریت سے ہی ہمارا ملک یوں ہی پھٹا پھولتا رہے سلامت رہے منتقم مقبول حسین سرکار محمد زمانے کے ظہور میں تعلیم فرما ہمیں اپنے انصار کی شمار فرما قبولیت دعا کے لیے بابا کی بلند سلام فرما جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب مل کے بابا کی بلند سلام فرما تاکہ لگے کہ میرے سلام زیادہ دیر آپ کے درمیان ہے نہیں ہے وقت کافی ہو چکا ہے کافی تاخیر ہو گئی ہے بہرحال میں جتنی دیر بول رہا ہوں میرے ساتھ اتنی دیر بول رہا ہے آگے چلیے آگے چلیے عزیزان محترم اللہ انسان سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ انسان مسلمان بنے مسلمان مومن بنے مومن متقی بنے اور متقی کی احساس مرضی مولا میں بنے انسان کی زندگی کا ہر لمحہ مرضی مولا میں گزرنا چاہیے اگر زندگی کی ہر سانس مرضی مولا میں گزر رہی ہے تو ہر سانس عبادت ہے میں جملے کی اور وضاحت کروں اگر ہم کسی کی مدد کریں تو مرضی مولا کے لیے کریں اگر کسی کے لیے چلیں تو مرضی مولا کے لیے چلیں اگر کسی کے لیے جائیں تو مرضی مولا کے لیے جائیں اگر کسی کی مدد کریں تو مرضی مولا کے لیے کریں اگر گھر سے نکلیں تو مرضی مولا کے لیے نکلیں اگر مرضی مولا کے لیے تمام تر کام کر رہے ہیں تو ہر سانس عبادت ہے اگر مرضی مولا سے ہٹ کر ہے تو ساری زندگی موت سے بدتر ہے حیات وہی ہے جو مرضی مولا میں ہے زندگی وہی ہے جو مرضی مولا میں ہے حیات وہی ہے جو مرضی مولا میں ہے عزیزان محترم ہم جب لفظ مولا کا استعمال کرتے ہیں تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم مولا علی کو کہتے ہیں نہیں عزیزان محترم سب سے بڑا مولا اللہ ہے اور اس مولا کے مولا ہونے کا اعلان بھی میرے مولا نے کیا اس کے مولا ہونے کا اعلان بھی میرے مولا نے کیا ہے ورنہ وہ حی ہے قیوم ہے جبار ہے ستار ہے قہار ہے لم یلد ہے ولم یولد ہے لم یزل ہے لا یزال ہے اس سے کوئی بڑھ کر نہیں اس سے کوئی بہتر نہیں اس سے کوئی اعلیٰ نہیں اس سے کوئی افضل نہیں اس سے کوئی منظر نہیں ارے جس اللہ کا آدم و عالم میں کوئی ثانی نہ ہو اس اللہ کے علی کا ثانی کہاں سے آ جائے گا واہ 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 صلوات پڑھ رہے رحمنے والے محمد کا عزیزان محترم مرضی مولا کیا ہے مرضی پروردگار یہ ہے کہ کل اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے یہ کہ تم میرے طرفداروں سے محبت اختیار کرو عزیزان محترم میں مانتا ہوں کہ میں بہت کم وقت میں زیادہ باتیں کہنے کی کوشش کروں گا اور آپ سے گزارش یہ کہ میں کم کہوں اور آپ زیادہ سمجھیں کیونکہ بات پھیلانے کی اور پھیلانے کا وقت بھی نہیں ہے اور میرے پاس نہ وقت ہے اور نہ حالات اجازت دے رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ تفصیلی کر سکوں میں بہت شارٹ میں اور بہت اہم باتیں میں آپ کے ساتھ کے حوالے رکھ کرتا چلوں تاکہ بات میرے نوجوان اور میرے چھوٹے بھائیوں تک پہنچائیں عزیزان محترم مرضی مولا کیا ہے مرضی مولا یہ ہے کہ ہم مرضی مولا میں زندگی گزاریں مودت کیا ہے وہ بات مودت کی ہو رہی تھی کہ ہم مودت اختیار کریں پروردگار کی مرضی یہ ہے کہ ہم مودت کے اہل بیت میں زندگی گزاریں عزیزان محترم میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے جہاد بہت بڑی نعمت ہے روزہ بہت بڑی نعمت ہے دوسروں کی مدد کرنا بہت نعمت ہے امر بالمعروف بہت بڑی نعمت ہے توجہ بہت بڑی نعمت ہے تبرہ بہت بڑی نعمت ہے یہ تمام اسلام ایک طرف آل محمد کی محبت ایک طرف یہ تمام کی تمام تر چیزیں ایک طرف آل محمد کی محبت ہے ایک طرف آپ کہیں گے کیا دلیل ہے قبلہ آپ اتنی بڑی بات کریں کہ پورا اسلام ایک طرف آل محمد کی محبت ایک طرف تو میرے پاس دلیل بہت مضبوط ہے آپ اکثر دیکھتے ہیں دہلی شہر میں یا جس شہر میں آپ رہتے ہیں تو اکثر بڑے شہروں سے لوگ قرآن مجید لے آتے ہیں اور ریڈیو پر سائیکلوں پر کتابیں بیچتے ہیں کہ فلاں کتاب لے لو فلاں کتاب لے لو فلاں کتاب لے لو ایسا نہیں ہوتا اسی اسنا میں جب وہ کتاب فروغ کتاب بیچ رہا ہو ایک صاحب گئے اور چپکے سے قرآن اٹھا لائے اور گھر میں جا کر کہے اماں قرآن پڑھیں قرآن کا پڑھنا ثواب قرآن کا دیکھنا ثواب بیٹی تم بھی قرآن پڑھو بہن تم بھی قرآن پڑھو بھائی تم بھی قرآن پڑھو بیٹا تم بھی قرآن پڑھو اب یہ ایمانداری سے بتاؤ پورا گھر قرآن پڑھتے پڑھتے پڑھ جائے یا کوئی ثواب ملے گا
کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کوئی قیمت نہیں دی، ہدیہ نہیں دیا، عوض نہیں دیا، بدل نہیں دیا، قیمت نہیں دی، اس کا حمل وزن کوئی چیز نہیں دی. تو جس قرآن کے پڑھنے کا جس کی قیمت نہ دی جائے تو اس کے پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں، اس کے پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں، اس کے پڑھنے کا ثواب نہیں. آپ سامنے ہلائیں، آپ زبان ہلائیں، کیونکہ تو یہاں نہیں بول سکتا وہ کہیں نہیں بول سکتا. ایسا نہیں، اس قرآن کے پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں، اس قرآن کے پڑھنے کا ثواب نہیں. اگر قرآن کی قیمت نہیں، ہدیہ نہیں دیا، عوض نہیں دیا، معلوم نہیں دیا، ایسا مطلب اگر ایک قرآن مجید کو جامع مسجد سے لا کر اور یہاں لا کے بیچے اور کوئی چپ چاپ سے لے جائے اور کوئی اس کی قیمت نہ دے، اس قرآن کے پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں. ارے جو قرآن محمد عربی عرش سے لائے ہو، کوئی پڑھ پہ قیمت نہ دے تو فائدہ کیا ہے؟ صلوات علی محمد والے محمد پر. اس قرآن کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس قرآن کا ہدیہ نہیں دیا. اور جس محمد عربی کی نے اپنی صرف قیمت مانگی تھی، نبوت کی نہیں، محنتانے کی، کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. قرآن کہہ رہا کل صلوکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے یہ کہ تم میرے قربت داروں سے محبت اختیار کرو، محبت اختیار کرو. محبت مانگی ہے، دولت نہیں مانگی. اگر دولت مانگ لیتے تو کمزور کہہ دیتا، غریب کہہ دیتا، پروردگار تو نے دولت مانگی تھی ہمارے پاس نہیں تھی، ہم کہاں سے دے دیتے؟ مانگی ایسی چیز جو دنیا کا ہر بشر دے سکتا ہے. کسی کے پاس یہ جواب نہیں کہ ہم محبت اہل بیت نہیں کر سکتے. ایسا نے محترم 1400 برس سے یہی تو دنیا کو بتا رہے ہیں. ہم منافق قوم نہیں ہے، جو ہمارے دل میں ہے وہی ہماری زبان پہ ہے. 1400 برس کی تاریخ گواہ ہے. ہمارے کسی بچے نے، ہمارے کسی اسکالر نے، ہمارے کسی محقق نے، ہمارے کسی مدبر نے، ہمارے کسی فلسفی نے، ہمارے کسی آیت اللہ نے، ہمارے کسی جوان نے، ہمارے کسی بچے نے، ہمارے کسی ضعیف نے کسی کے سامنے سر جھکا کے یہ نہیں کہا انہیں ہم بھی مانتے ہیں، انہیں ہم بھی مانتے ہیں، انہیں ہم بھی مانتے ہیں. ایسا نے محترم جنہوں نے اہل بیت کو نہیں مانا، جنہوں نے اہل بیت کو کبھی نہیں مانا، جب بات آن پڑی انہیں بھی کہنا پڑا اہل بیت کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. صلوات علی محمد و علی محمد پر. ہم جس سے محبت کرتے ہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے نہیں کرتے. یہ ہمارے ہم منافقت نہیں ہے کہ ہم محبت کسی اور سے کریں اور دعوت کسی اور سے کریں. میں ذرا محترم جنہیں مانتے ہیں ان کو ہم دار پہ بھی انکار نہیں کرتے. جن کا انکار کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں، انکار کر دیا تو کر دیا، اقرار کر لیا تو کر لیا. ایسا نے محترم پوری توجہ. ایسا نے محترم اکثر یہ کہا جاتا ہے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. بھائی کیا مانتے ہو؟ بھائی اہل بیت کو امام مانتے ہو کہ نہیں؟ امام ہم نہیں مانتے ہیں. رہبر مانتے ہو کہ نہیں؟ رہبر انہیں مانتے ہیں. معصوم مانتے ہو کہ نہیں؟ معصوم انہیں مانتے ہیں. بھائی کیا مانتے ہو؟ بھائی جو اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں اجانے محترم، جو اہل بیت کو بھی مانے وہ منافق ہے، جو اہل بیت کو ہی مانے وہ مومن ہے. اور یہی نہیں، اہل بیت کو بھی نہیں ماننا، اہل بیت بھی ماننا. میں تو کہہ گیا بھائی صاحب، اہل بیت کو ہی نہیں ماننا، اہل بیت بھی ماننا. اگر اہل بیت بھی مانو گے تو جہاں بھی کامیاب ہو وہاں بھی کامیاب ہو. ایسا ہے محترم اکثر لوگ تقابل کرتے کہ نماز افضل کہ حسین افضل، نماز پہلے کہ حسین پہلے، عبادت پہلے کہ مسجد پہلے، مسجد پہلے کہ مجلس پہلے، محبت پہلے کہ عبادت پہلے، عبادت پہلے کہ مجلس پہلے. ہم تقابل کر رہے ہیں کہ جبکہ نماز کا اور حسین کا تقابل ہے ہی نہیں. نماز اپنی جگہ عظیم، حسین اپنی جگہ عظیم. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو حسینی ہو اور نمازی نہ ہو. میں تو بہت بڑی بات ہے. ایسا ممکن ہی نہیں کہ جو نمازی ہو وہ عزادار نہ ہو، اور جو عزادار ہے ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ نمازی نہ ہو. ایسا ہے محترم نماز اور حسین دونوں ایک ساتھ ہیں، ایک ہی نانا کے کلیجے میں پلے ہیں. اچھا آج چلے ہم پوچھتے ہیں نبی کریم سے، بھائی ہماری نماز کا تو کچھ نہیں پتا، قبول کے رد وہاں گئی کہ ہمارے منہ پہ مار دی گئی.
लेके गया या फेंक के चला गया। कोई इतने बड़े मजमे में एक आदमी बताया कि अब्दुल्लाह के साहब मैं नमाज पढ़ रहा था, एक फरिश्ता आया और ये मुझे सर्टिफिकेट दे गया है कि आपकी नमाज कबूल हो गई, या आपका ये सजदा कबूल हो गया, या खाना खवा में मैंने ये फला नमाज पढ़ी थी, ये मेरी नमाज कबूल हो गई। कोई एक आदमी नहीं ला सकते कोई दुनिया से कि जिसके पास फरिश्ते ने सर्टिफिकेट दिया हो कि तुम्हारी नमाज कबूल हो गई। लेकिन अल्लाह ने मोहतरम आज बारगाह रिसालत में चलते हैं और नबी करीम से पूछते हैं, हे अल्लाह के नबी आप बताइए कि नमाज अफजल है कि हुसैन अफजल है? नमाज और हुसैन का तकाबुल नहीं। आज नबी की नमाज देख लें, और नबी की नमाज इतनी नमाजें होती कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के तमाम फिरकों ने लिखा कि नबी करीम इतने सजदे करते थे, इतने सजदे करते थे, इतने सजदे करते थे कि पैरों पे भरम आ जाया करता था, पैर सूख जाया करते थे। एक मस्जिद पर कुरान को कहना पड़ा, या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुज़म्मिल कुमुल लैला इल्ला कलीला, ए मेरे हबीब रातों को जागा तो करो, या तो आधी रात या आधी रात से कम, आधी रात या आधी रात से कम। ए मेरे हबीब तुम रात रात भर सजदे करते हो, रात रात भर क़याम करते हो, रात रात भर रुकू करते हो, रात रात भर सुजूद करते हो, मुझसे देखा नहीं जाता। तुम आधी रात नमाज पढ़ा करो, या आधी रात से भी कम, आधी रात या आधी रात से भी कम, आधी रात या आधी रात से भी कम, आधी रात या आधी रात से भी कम। ऐसा मतलब मैं जुमला कह के चला जाऊंगा, आप जाने आपकी समाज जाने। ऐसा मतलब अल्लाह कह रहा मेरे हबीब रातों में सजदे किया करो, या तो आधी रात या आधी रात से कम। मतलब क्या है? मकसद ये है कि मेरे हबीब सजदों में कमी कर दे, क़याम में कमी कर दे, रुकू में कमी कर दे, सुजूद में कमी कर दे, तशहुद में कमी कर दे, क़याम में कमी कर दे, क़याम में कमी कर दे, सजदों में कमी कर दे। ऐसा मोहतरम अल्लाह कहना ये चाह रहा है, सजदों में कमी कर दे, सजदों में कमी कर दे। लेकिन ऐसा मोहतरम जहाँ अल्लाह के नबी के सजदों की बात आई, अल्लाह ने कहा सजदों में कमी कर दे। लेकिन जहाँ हुसैन की अज़मत की बात आई, अल्लाह ने कहा सजदे से सर न उठाना जब तक हुसैन न उठाए। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद या अली। अल्लाह को वो सजदे पसंद हैं जिसमें सब अल्लाह की तरीका होती है, हुसैन। ऐसा ने मोहतरम हकीकत यह है कि हुसैन कायनात में कोई दूसरा हुसैन, 14 में भी कोई दूसरा हुसैन। हमारे यहाँ 12 इमाम है, 12 इमाम में तरह हुसैन है, बस हुसैन के अलावा दूसरा नहीं। ऐसा ने मोहतरम इमाम हुसैन की मोहब्बत बड़ी अजीम है, अहले बैत की मोहब्बत बड़ी अजीम मोहब्बत है। इसी मोहब्बत के जज्बे के तहत ये जवान बुजुर्ग बच्चे और ये 1400 बरस से आज हम इस फर्श अज़ा को बिछा रहे हैं। ये फर्श अज़ा बिछाना इस बात की दलील है कि हम सभी हैं, हम कंजूस नहीं है। पूरी तवज्जो इंसान मोहतरम, हम कंजूस नहीं है। अगर किसी दूसरी कौम के पास ये फर्श अज़ा होता, मजलिस हुसैन होती, तो वो बंद कमरों में करते, खानों में करते, अपने अपने घरों में करते, सड़कों पे ना करते, बाहर रोड पे जुलूस ना निकालते। लेकिन ऐसा ने मोहतरम हमारे बुजुर्गों ने ये सखावत की दलील दी है कि ये हमारी सखावत का ऐलान है। ये खुला हुआ मजमा, खुले हुए रोड पे मजलिस, ये जुलूस, ये मातम, ये आज़ादारी, ये माइक, ये इस बात की दलील है कि हम सभी हैं। ऐसा ने मोहतरम मैं अपनी बात अपनी वजाहत करके चला जाऊँ ताकि मेरे किसी सुनने वाले के जहन में कोई कजी कमी ना रह जाए, कोई शक व शुबा वहाँ कैफियत ना रहे। ऐसा ने मोहतरम अगर किसी दूसरी कौम के पास होती तो बंद कमरों में करते, बंद कमरों में करते, बंद कमरों में करते। ऐसा ने मोहतरम अक्सर आपने रमजान में देखा होगा कि जहाँ रमजान के चांद रात आई, रात के ढाई माइक को खांसी आई, मोहल्ले वालों उठ जाओ, सहरी खा लो। मैं मिसाल देके बात बहुत आगे बहुत दूर तक लेके जाना चाह रहा हूँ आपकी समातों को। मेरी बात पहुंच रही पीछे वालों तक, बहुत बड़े सलवार पढ़ रहे हैं मोहम्मद वाले। भाई सलवार ऐसी पढ़े कि लगे कि मैं छोड़ रही है रोड पे। रात के 2:30 बजे माइक को खांसी आई, उठो रोजादारों रोजा रख लो, सहरी खा लो। रात के 2:30 बज गए, बिरयानी गरम कर लो। 3 बज गए, नहारी गरम कर लो। 3:30 बज गए, चाय बना लो। 4 बज गए, सहरी का वक्त खत्म हो गया। जैसे ही सुबह हुई 10 बजे, मैं अपने जिस इलाके में मैं रहता हूँ जाफराबाद में, वहाँ माशाल्लाह हमारे 50 घर हैं।
اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کے 5 لاکھ. میں جیسے صبح میں پہنچا میرے وہاں اہل سنت احباب سے بڑی اچھی دوستی تعلق ہوا سلام ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہمارا ہر ہندوستانی ہمارا بھائی ہے کہ ہمارا ایک رشتہ مذہب کا دوسرا ہمارا ملک کا. بہرحال ایسے صبح ہوئی 10 بجے میں پہنچا مولانا کے دروازے پہ بٹایا. میں نے کہا مولانا جلدی باہر آؤ. آپ تو بہت مہذب آدمی ہیں بڑے سلیقے سے بات کرتے ہیں آپ بہت اچھے انداز سے بات کرتے ہیں کیوں غصہ آ رہا ہے؟ میں نے کہا بھائی غصہ نہیں رات کے 3 بجے سے شور مچانا شروع کر دیا کہ 3 بج گئے اٹھو شہری کھا لو 3:30 بج گئے 4:30 بج گئے 4 بج گئے 5 بج گئے کیا طریقہ ہے؟ ارے کسی کی طبیعت خراب ہے کسی کو بخار ہے کسی کا اسکول ہے کسی کو ڈیوٹی جانا ہے کسی کو کہیں جانا ہے کسی کو کہیں جانا ہے. آپ کو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے آپ کو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے آپ کو شور نہیں مچانا چاہیے کہ 3 بج گئے 3:30 بج گئے 4:30 بج گئے 4 بج گئے. جسے روزہ رکھنا ہے رکھے نہ رکھے تو کیا مطلب کہا یہ حضرت ربی صاحب میں اسی لیے شور مچا رہا تھا کہ تاکہ کوئی دن میں یہ نہ کہے کہ بلا آپ کی آنکھ کھل گئی تھی اگر مجھے اٹھا دیتے ہمیں اٹھا دیتے ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہم بھی روزہ دار ہوتے. ایسا نہ مطلب یہ کھلی ہوئی مجلس سے یہ مائک یہ عزاداری یہ جلوس ایک بات کی دلیل ہے روزہ محشر میں کوئی ہم سے یہ نہ کہے اگر ہمیں بتا دیتے ہم بھی عزاداری کرتے ہم بھی عبادت کرتے. سلام علیہ محمد والے محمد. ہم بھی عزاداری کرتے ہم بھی ماتم کرتے ہم بھی جلوس نکالتے. اب کل کو کوئی روز محشر ہم سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یہ جلوس یہ مجلس اس بات کی دلیل ہے کہ ہم گاہے بگاہے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ حسین کیا ہے اور حسین کی عظمت کیا ہے اہل بیت کون ہے اہل بیت کی معرفت کیا ہے اہل بیت کون ہے اہل بیت کی شان کیا ہے. یہ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تک تو بات پہنچی نہیں. اگر پہنچ جاتی تو ہم بھی مسلمان ہوتے ہم بھی شیعہ ہوتے ہم بھی عزادار ہوتے ہم بھی مجلسیں کرتے ہم بھی ماتم کرتے. ایسا محترم یہ معرفت آل محمد بہت ضروری ہے اور اہل بیت کو ماننا کافی نہیں ہے اہل بیت کی ماننا بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو میرے نوجوان میں دیکھ رہا ہوں یہاں ماشاءاللہ جوان طبقہ زیادہ ہے. میری گزارش ہے کہ آپ ایسے بنو کہ دور سے دیکھ کے لوگ یہ کہیں کہ یہ ایسا ہے تو ان کے امام کیسے ہو. اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ دور سے لوگ یہ کہیں کہ یہ انسان ایسا ہے تو اس کے ماں باپ کیسے ہوں گے. اس کا مذہب کتنا اچھا ہوگا جب ان کے کردار ایسا کہ کردار سے بڑا دنیا میں کوئی عمل نہیں ہے کردار سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہے کردار سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے یہ سب سے بڑا عمل جو ہے کردار ہے. بعد میں پتہ لگتا ہے کہ پڑھا لکھا کتنا ہے کتنا نہیں ہے. بعد میں پتہ لگتا ہے کہ خاندان کیا ہے اور گھر والے کون ہیں. بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اس کی پرورش کیسی ہے کیسی نہیں ہے. کردار بتاتا ہے کہ یہ کیسا ہے اس کے ماں باپ کیسے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو شراب کر رہا یہ بچہ ہی ایسے گھر جائے تو اس کا ابا تو ایسے ہی ہے تو یہ بھی ایسے ہی ہوگا. جانے محترم آپ جن کے ماننے والے ہیں جن کے چاہنے والے ہیں آپ کی ذمہ داری صرف آپ تک نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے کو اتنا خوبصورت سجائیں کہ آپ کے ہاتھ سے نہ کوئی اپنا مسلمان بھائی کسی کو تکلیف ہونی چاہیے نہ کسی غیر مسلم بھائی کی تکلیف ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں حقوق ہے مسلمان بھائیوں کے بھی اور غیر مسلم بھائیوں کے بھی. اسلام یہ کہتا ہے کہ لوگ جانتے ہیں اسلام کہتے ہیں کہ اسلام ہے کیا. ایسا نہیں مطلب اسلام کا نام سنا ہے اسلام نہیں یہ سمجھا نہیں ہے. اسلام نام ہے اس بات کا کہ اگر کوئی 40 گھروں تک غیر مسلم بھی بھوکا ہے تو آپ پر کھانا کھانا حرام ہے. آپ تب کھانا کھائیں گے جب اس غیر مسلم بھائی کے گھر میں کھانا کھا لیا جائے. ایسا محترم یہ ہے اسلام. اسلام جسے کہتے ہیں اسلام صرف اپنے آپ کو پرورش اور اپنے آپ کی زینت کا نام نہیں ہے. نماز پڑھ لینے کا نام خالی اسلام نہیں ہے. روزہ رکھ لینے کا نام خالی اسلام نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اور پیر اور آپ کی زبان سے ہر انسان امن میں رہے شانتی میں رہے اس سے کوئی تکلیف نہ ہو کوئی ایذا نہ پہنچے. یہ ہے اسلام. نبی کریم نے 40 برس تک قرآن نہیں سنایا صرف اپنا کردار دکھایا کہ میرا کردار یہ ہے. جب کردار دیکھ لیا عرب کے بدترین لوگوں نے لٹیرے لوگوں نے غاصب لوگوں نے چور چکے لوگوں نے راہزنوں نے تو یہ
یہ تسلیم کر لیا کہ یہ ایسا ہے تو اس کا خدا کیسا ہوگا. یا اللہ ہو یا محمد ہو یا علی ہو یا فاطمہ یا حسن یا حسین پنجتنی نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے رسالت نعرے تکبیر نعرے حیدری اور بلند صلوات محمد علیہ. کردار کا نام ہے اسلام اور اسلام کہتا ہے کہ حب الوطن نصف الایمان، وطن کی محبت جزو ایمان ہے. اسلام دنیا سنے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں قصداً اس طرف پلٹ آیا. دنیا سمجھے کہ اسلام ہے کیا. اسلام کٹڑتا نہیں سکھاتا، رحم دلی سکھاتا ہے. اسلام ظلم نہیں سکھاتا، محبتوں کا پیغام دیتا ہے. اسلام اشانتی نہیں پھیلاتا، شانتی کے مذہب کو اسلام کہتے ہیں. اسلام بربرتا نہیں سکھاتا، بھائی چارگی سکھاتا ہے اسلام. اسی لیے اسلام نے دوسرے بھائیوں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں کہ دیکھو اگر کسی کی بیٹی جا رہی ہے تو وہ تمہاری بیٹی جیسی ہے، کسی کا بھائی ہے تو وہ تمہارے بھائیوں جیسا ہے. اگر کسی غیر مذہب کا بھی کوئی انسان ہے تو تم اسے اس طرح سے گلے لگاؤ کہ تن کر آئے تو دور بن جائے، دور آئے تو حور بن جائے، حور آئے تو حور علیہ السلام بن جائے. یہ ہے اسلام. یہ ہے پیغام اسلام کے انسان کو انسانیت کی طرح رہنا چاہیے. یوں تو ہمارا ملک اتنا عظیم اور اتنا بہترین ملک ہے کہ میں اچھے خاصے ممالک میں دنیا بھر کے گھوما ہوں الحمدللہ، لیکن میں نے اس ملک سے، اپنے ملک سے اچھا ملک کوئی نہیں دیکھا. یہاں جو بھائی چارگی ہے، محبتیں ہیں، پیار ہے آپس میں، وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. وہ بات الگ ہے، کچھ شرط پسند لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن دو چار کی گنتی کو سب کو انوالو نہیں کیا جا سکتا. یہ حقیقت ہے کہ اگر پڑوسی آپ کا اچھا ہے، چاہے کسی مذہب کا ہو، کسی فرقے کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، تو بھائی آپ کا بعد میں آئے گا، پہلے پڑوسی آئے گا. آپ پڑوسیوں کا خیال رکھیں، دوستوں کا خیال رکھیں، احباب کا خیال رکھیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہر جگہ سلوک کریں، ہر جگہ ساتھ دیں، تعاون دیں، کیونکہ بھائی بھائی ہوتا ہے. ہمارے بھائیوں کا رشتہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں. میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں یورپ کا دنیا بھر میں کہاں گیا ہوں الحمدللہ، اور سب کو سلامت رکھیں. لیکن اگر کوئی ہندوستانی کہیں دوسرے ملک میں یورپ یا یوکے کی سڑکوں پہ کوئی نظر آ جاتا ہے تو دل خوش ہونے لگتا ہے کہ میرا اپنا ملک کا بھائی نظر آ رہا ہے. ایسا محترم ہمارے ہاں ملکوں میں جو محبتیں تھیں آج بھی برقرار ہے. آج بھی ہم لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور یہ ضروری ہے کیونکہ ملک تبھی ترقی کرے گا جب ہمارے درمیان محبتیں ہوں گی. سماج تبھی ترقی کرتا ہے جب آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، امن ہوتا ہے، شانتی ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے. اور میں ایک پیغام دے رہا ہوں اس مجلس سے کہ آپ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، یہ بزرگ اپنے ساتھ لے کے جائیں اپنے پیغام. اور یہ بہت ضروری پیغام اس مجلس سے ادا کا اہم ترین پیغام ہے، وہ یہ کہ تم چاہے ایک وقت بھوکے رہو، پیاسے رہو، پریشان رہو، قرض لو، کچھ بھی کرو، لیکن اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرو. بس اپنے بچوں کو پڑھاؤ. میری ماں بہنیں جو بھی سن رہی ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایک وقت کم کھا لیں، پریشانی برداشت کر لیں، بھوکی رہیں، لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں. اس لیے کہ جب زیور علم سے آراستہ ہوگا تو بچہ جب معاشرے میں جائے گا تو یہ نمائندگی کرے گا کہ یہ شیعہ قوم کا بچہ ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ہندوستانی ہے. اور ہم نہیں چاہتے کہ شیعہ کا کہیں سر جھکے، کہیں اسلام کا سر جھکے، کہیں ہندوستان کا سر جھکے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کا ہر بچہ قرآن پڑھے، ہر بچہ پڑھے، ہر بچہ علم حاصل کرے، کیونکہ بچے پڑھیں گے تو کبھی دیش آگے بڑھے گا. وقتی طور پر پریشانیاں ہوتی ہیں کہ بھئی حالات سازگار نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو بچے نہیں پڑھ پا رہے. لیکن تھوڑی زحمتیں برداشت کرنے کے بعد اگر بچوں کو زیور علم سے آراستہ کر دیں گے تو آنے والی ان بچوں کی زندگیاں کامیاب زندگی ہو جائیں. یہ پیغام بہت ضروری تھا کیونکہ
سماج میں میں اکثر کہا کرتا ہوں اس بات کو کہ مثلا یہ جلوس جائے، اس جلوس میں اگر ان پڑھ لوگ آگے ہوں یا جلوس میں ہوں تو کوئی میڈیا کور نہیں کرے گی. میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے کہے کا ذمہ دار ہوں، کسی کی سمجھ کا بالکل ذمہ دار نہیں ہوں. اگر اسی جلوس میں آئی ایس پی سی ایس ججز وکیل ڈاکٹرز سائنٹسٹ آگے چلیں گے تو آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ میڈیا کو بلانے کی ضرورت پڑے گی؟ ساری میڈیا اس جلوس میں موجود رہے گی. کیوں؟ کیونکہ اتنی کریم ایسے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ موجود ہیں. تو میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنی قوم میں آئی ایس پی سی ایس انجینئرز وکیل ججز جو جلوس کی شان بن کے آگے چلیں. میری قوم کا کوئی بچہ میرے ملک کا کوئی بچہ جاہل نہیں دکھنا چاہیے، کیونکہ ملک بھی بڑھتا ہے جب بچے بڑھتے ہیں. ایک بہت بڑا سوال ہے. اللہم صلی علی محمد بہت بڑا سوال ہے. محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد محمد. اور میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش اور کروں گا کہ جب یہ بچے گھر جایا کریں تو ان سے پوچھا کرو، جب چلا کریں گھر سے مجلس کے لیے تو کہا کرو کہ بیٹا سنا کرو مولانا مجلس میں کیا مائیں درسگاہ ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر اچھا وہی ہوتا ہے جو نبض دیکھ کے دوائی دے، حالات اور ماحول کو دیکھ کر تقریر کرے. میں چاہوں تو جتنی دیر نعرے چاہوں اتنی دیر نعرے لگا سکتا ہوں. نعرہ لگوانا یا بہت سارے نعرے یا بہت ساری داد کا مطلب مجلس کی کامیابی نہیں ہوتی. اگر اس مجلس سے ایک شخص یا ایک جوان یا ایک میری ماں یا بہن ایک میسج لے گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس کامیاب ہے. مجلس کا مطلب میرے نوجوان کبھی یہ نہ سمجھنا کہ بہت زیادہ نعرے لگ رہے ہیں تو مجلس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس سے پیغام لے کے جائے، سبق لے کے جائے، میسج لے کے جائے. اور جس مجلس سے آپ کو سبق نہ ملے تو پھر اس مجلس میں نہیں کوئی فائدہ نہیں. درسگاہ یہ اوپن یونیورسٹی ہے ہماری. دنیا کی کسی مذہب کسی فرقے کے پاس یہ اوپن یونیورسٹی کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں جو ہمارے پاس ہے. الحمدللہ الحمدللہ یہ ہمارے بزرگوں نے دی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھے کبھی یہ ذہن نہ آئے کہ ہم مجلس کا فرض بچھا رہے ہیں، ہم مجلس کر رہے ہیں، ہم ماتم کر رہے ہیں، ہم جلوس نکال رہے ہیں. ہماری مجلس میری مجلس میرا تبرک میری مجلس یہ کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، یہ سب حسین کا ہے. یہ سب حسین کا ہے. اس لیے کہ ہم صرف نوکر ہیں، آقا وہ ہیں. ہمارا کام فرش بچھانا ہے، ان کا کام حفاظت کرنا ہے. ایسا نے محترم جہاں یہ ذہن میں آ جائے کہ میں کر رہا ہوں، میں کچھ نہیں ہوتی یا میں کسی کی نہیں چلتی، صرف ہم غلام اور نوکر بن کر رہے ہیں. ایسا نگرانی حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت نہیں کر رہے، یہ فرش عزا ہماری حفاظت کر رہا. ایسا نے محترم دنیا نے چاہا کہ اس فرش کو مٹا دیا جائے، اس عزا کو ختم کر دیا جائے. بڑی بڑی حکومتیں تباہ و برباد ہو گئی، اس کو نابود ہو گئی، لیکن کل بھی فرش عزا اس رہا تھا، کل بھی غازی کا علم بلند تھا، آج بھی بلند ہے. ایسا نے مطلب دنیا میں کیا کیا ظلم دکھائے ہمارے جوانوں کے، ہمارے بزرگوں کے خون کا گانا بنایا گیا، ہمارے جسموں کو دیواروں میں چھپایا گیا، ہمارے جسموں کا بعض بلند سروات پڑھنے ہمارے جسموں کو تراش کیا گیا، ہمارے گھروں کو جلایا گیا، ہمارے گھروں میں آگ لگائی گئی. لیکن کل بھی حسین زندہ باد تھا، آج بھی حسین زندہ باد ہے. حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے. حسین قیامت تک زندہ باد رہے گا. اس لیے کہ اس فرش عزا کی عظمت کے لیے پروردگار نے کہا ہے حسین تو نے میرا ذکر قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا تو میں تیرا ذکر کبھی مٹنے نہیں دوں گا. دنیا کی کسی پاکستان طاقت میں ہمت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کہ وہ حسین کا ذکر مٹا سکے. اس لیے کہ اس ذکر کی ضمانت اللہ نے دی ہے، اور جس ذکر کی ضمانت اللہ نے اس ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اس لیے کہ کائنات میں اللہ سے بڑی طاقت نہ تھی، نہ ہے، نہ رہے گی. ایک شاعر کہتا ہے غرور ظلم و ستم کا مٹا گیا ہے حسین. ان 4 مصروں کے بعد ختم ہوا اور مسائل رفتے
عرصان محترم حسین نے کہا ہم سردار یہ صحیح ہے کہ ہمارے کڑے سر کو دے کر تمہارے گھروں کی بدبخت عورتیں ہمارے سروں پہ پتھر ماریں گی لیکن ہم سر بلند رہیں گے. یہ صحیح ہے کہ ہمارا سر کٹ جائے گا لیکن ہم سر بلند رہیں گے. یہ صحیح ہے کہ ہماری سکینہ کے دماغے لگیں گے لیکن ہم سر بلند رہیں گے. یہ صحیح ہے کہ میری زینب نے سر سے چادر چھین لی جائے گی لیکن ہمیں بھی ابو طالب کا لا نہ کہنا اگر ہم نے تمہارے ہاتھوں سے اپنا سر بلند نہ کرا دیا. ہاں فخرو حسین نے کربلا میں قربانی دے دی. داؤد فرمایا برآمد ہو گنا. عزاداروں جانتے ہیں شہزادی سکینہ سے بڑی محبت تھی حسین کو. سکینہ جانتے ہیں جسے فرمائش کی گئی ہے بی بی سکینہ کے مسائل کے لیے. عزاداروں جانتے ہیں سکینہ کا نام سکینہ نہیں ہے, سکینہ کا نام فاطمہ ہے. سکینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مولا حسین نے نماز شب میں پروردگار سے مانگا تھا, پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جس کے بغیر نہ مجھے سکون رہے, نہ میری بیٹی کے بغیر میرے بغیر میری بیٹی کو سکون رہے. اللہ نے سکینہ کی. سکینہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ باپ کے دل کا سکون تھی. عزاداروں جانتے ہیں کائنات میں اس بچی سے زیادہ پیار کسی کو نہیں ملا ہے. نہ یہ کبھی زمین پہ نہیں اتری, کبھی چچا کی گود میں, کبھی ابو کی گود میں, کبھی ماں کی گود میں, کبھی پھوپھی کی گود میں, کبھی چچا کی گود میں. عزاداروں جانتے ہیں اس بچی سے زیادہ پیار نہیں ملا اور یہ بھی حقیقت ہے اس بچی سے زیادہ کسی کو تماچے بھی نہیں لگے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. عزاداروں گھٹ گھٹ کے نہ رو, ایسے رو جیسے زہرا کا گھر گرا ہے. رونے میں شرمایا نہ کرو عزاداروں, ایسے رو جیسے زہرا کا گھر گرا ہے. آپ جانتے ہیں عزاداروں مولا حسین جب رخصت آخر کے لیے گھر سے نکلے ہیں تو ایک مرتبہ گھوڑے کو دی زنجنا بھی برآمد ہو کر. جانتے ہیں کہ زنجنا بڑا وفادار جانور ہے, یہ بہت با وفا ہے. عزاداروں مولا حسین زنجنا پہ بیٹھے تشریف رکھتے, ایک مرتبہ ایڑ لگائی, چاہتے ہیں کہ زنجنا آگے بڑھے لیکن زنجنا آگے نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ مولا حسین نے زنجنا سے کہا مجھے اس پہ با وفا میں جانتا ہوں میں بھی خود سے روز کا بھوکا پیاسا ہوں, تو بھی دل سے روز کا بھوکا پیاسا ہے, بس مجھے مقصد تک چھوڑ دے, اس کے بعد میں تجھے زحمت نہ دوں گا. عزاداروں ایک مرتبہ اس جانور نے بے زبانی سے اشارہ کیا. مولا حسین نے پیروں کی طرف دیکھا, کیا دیکھا؟ وہ 4 برس کی شہزادی زنجنا کے پیروں میں لپٹی ہوئی ہے. اے زنجنا میرے بابا کو نہ لے جا, تو صبح سے جسے لے کے گیا ہے واپس نہیں لایا. اے زنجنا میرے بابا کو نہ لے جا. عزاداروں مولا حسین گھوڑے سے اترنے کے بعد کہا میری شہزادی تم تو بابا کو رخصت کر چکی تھی, بابا کو خدا حافظ کہہ چکی تھی, اب روکنے کا کیا وجہ ہے؟ عزاداروں ایک مرتبہ بابا سے سکینہ کہتی بابا مجھے ایک بار اپنے سینے پہ ڈالو, سینے پہ سلا لو. عزاداروں حسین زمین کرب پر لیٹ گئے, سینے پہ سکینہ کو لٹایا. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مرتبہ سینہ طلب کرتی کہ بابا کیا مرد چلا بابا جب میں چلا جاؤ میں زیادہ دیر نہیں رکھوں گی. عزاداروں ایک مرتبہ مولا حسین نے بی بی سکینہ سے کہا خدا حافظ. میرا مولا گھوڑے پہ سوار ہوا, ایک مرتبہ حملے پہ حملے کیے, ایسری شمشیر کے جوہر دکھائے, چاروں طرف فوج بھاگنے لگی. الامان الحبیس کی صدائیں بلند ہوئی, ایک مرتبہ آواز آتی بلند ہوئی, اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف بلند آ کے تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا. حسین نے ذوالفقار نے آم میں رکھی, چاروں طرف سے بکھری ہوئی سوچ تھی. کسی نے نیزے مارے, کسی نے پتھر مارے, کسی نے تیر مارے, کسی نے بھالے مارے. جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے کربلا کی کرب لے, مظلوم زہرا پہ ماری, آئے مظلوم حسین. جزاک اللہ, جزاک اللہ. عزاداروں مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزاداروں مولا حسین ایک مرتبہ چاروں طرف سے نغے آدھا میں گرے, چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی. عزاداروں آپ نے سنا ہے نا کہ مولا حسین گھوڑے پر کبھی دائیں جاتے تھے کبھی بائیں جاتے تھے. عزاداروں جانتے ہیں تیر اتنے زیادہ فیمس ہو گئے تھے کہ مولا حسین ایک طرف اٹھ نہیں پائے. عزاداروں اسی اثنا میں ایک ظالم نے مولا حسین کے پشت میں ایک نیزہ مارا. مولا حسین دائیں جھکے, ایک ظالم نے بائیں سے نیزہ مارا, مولا بائیں جھکے. عزاداروں ایک ظالم نے ایک تیر مارا مولا حسین کے, مولا حسین کی پیشانی پہ لگا. مولا نے ایک مرتبہ چاہا کہ پشت سے اپنے پیشانی سے تیر
Darian! तेरे पास पैसे पड़े हैं? पैसे नहीं है। क्या साहिल भाई के पास नहीं। आ जाएंगे। बैठ देखा उनके पास पैसे ले लो। के जाती प्लेट का मतलब पकड़ के चल हो के जाती निकल दे उठा के रख रह गया। अरे चलते रहे मैं पकड़ा रहा हूँ, 2 बंदे निकाल देंगे क्या? हो के जाती चलाते रहना जो बाहर रखा अबे लेना वो बोलते रहे। हंस रह गया। लुट गई मेरी दुनिया थोड़ा आगे ले। हो के जाती लुट गई मेरी दुनिया पहले हो के जाती छोड़ दे। चल बसा मेरा भाई मैं हूँ और तन्हाई चल बसा मेरा चल बसा मेरा भाई मैं हूँ और तन्हाई
ابن ساقیے کوثر دونوں ہاتھ کٹوا کر 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 سو گئے لبے دریا میں ہو کے جاتی ہوں روحتائے ہو کے جاتی کشنا لب سکینہ سے دکھ سہے نہیں جاتے سکینہ سے دکھ نہیں جاتے کشنا لب سکینہ سے دکھ سہے نہیں جاتے کس کو دوں صدا بھیا قید ہو کے جاتی ہوں روحتائے التجا میری سن لے شہ کے ساتھیوں میری سن لو کے ساتھ دو سلام زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں روحتائے میں نور عباس سے درخواست کرتا ہوں وہ فرشاد آپ سے تشریف لے آئیں اور نوائی کا فرضہ کام کریں اور اچھی نظر جو میں نور عباس دے دوں ابھی جیب میں رکھ لیتا آ جائے میں جیب پوپا کو دے دو پوپا کر عباس تیرے غمخوار ہم شیخ عباس تیرے غمخوار ہم شیخ ماتم دار عباس تیرے ہمیں کہتے کوئی زہرا کی دعائیں ہم ہوتا ہی رہے گا بشر تلک عباس کا یہ ماتم زہرا کے گھرانے کے غمخوار ہیں ہم شیخ ماتم عباس تیرے ہر سو یہ صدا گونجی نور عباس کے ماتم سے ہر سو یہ صدا گونجی زہرا کی آؤں گے شاہکار ہم شیخ ماتم عباس تیرے غمخوار ہم شیخ ماتم
ہمیشہ رہتی ہے سینے میں چبھن اماں کہ کربلا میں ہوئے آپ بے وطن اماں. ہمیشہ رہتی ہے سینے میں کہ کربلا میں ہوئے رہوں گی قید میں کچھ روز اور میں زندہ رہوں گی قید میں کچھ روز اور میں زندہ مجھے تمہاری بھی ہے قید کی گھٹن اماں کہ کربلا میں ہوئے ہمیشہ رہتی ہے سینے میں چبھن اماں کہ کربلا میں ہوئے بے وطن اماں. لگے تھے گھر میں ہمارے بیچار چاند کبھی لگے تھے گھر میں ہمارے بیچار چاند کبھی نہ جانے کیسا لگا کر تو یہ کہنے اماں کہ کربلا میں ہوئے بے وطن اماں. ہمیشہ رہتی ہے سینے میں چبھن اماں کہ کربلا میں ہوئے بے وطن اماں. اندھیرا قید کا بس مجھ کو مار ڈالے گا اندھیرا قید کا بس مجھ کو مار ڈالے گا. نہ دیکھا میں نے کئی روز سے گگن اماں کہ کربلا میں ہوئے آج بے وطن اماں. ہمیشہ رہتی ہے سینے میں چبھن اماں کہ کربلا میں ہوئے آج بے وطن اماں. ہمیشہ رہتی ہے سینے میں چبھن اماں کہ کربلا میں ہوئے آج بے وطن اماں. ضعیف وقت سے پہلے میں ہو گئی مادر ضعیف وقت سے پہلے میں ہو گئی مادر. لہد میں لگتا ہے اترے گی اب تھکن اماں کہ کربلا میں ہوئے آج بے وطن اماں. رہتی ہے سینے تربت پہ شاہدی کے کہتے تھے رو کے عابد پوچھے کہ جب یہ صغرا بابا کہاں ہے میرا کیسے بتاؤں گا میں بہنا کو کربلا بابا اے میرے بابا بابا میرے بابا بابا اے میرے بابا بابا میرے بابا بابا اے میرے بابا بابا میرے بابا گلا پلانے تو اپنا آنا پر گلا میں دفنا دینا. کیسے بتاؤں میں بابا تمہاری حالت صغرا تڑپ اٹھے سن کر تمہاری غربت کیسے بتاؤں گا میں بابا تمہاری حالت صغرا تڑپ اٹھے سن کر تمہاری غربت
बाबा है मेरे बाबा, बाबा है मेरे बाबा, बाबा बाबा है मेरे बाबा, बाबा है मेरे बाबा, बाबा है मेरे बाबा, बाबा है मेरे बाबा, सारे जला दिए हैं बाबा हमारे खैमे, छीनी गई है चादर सब बीवियों के सर से, सारे जला दिए हैं बाबा हमारे खैमे, छीनी गई है चादर सब बीवियों के सर से, बेपरवाह कर दिया सब बीवियों को मौला। पूछेगी जब ये सुगरा बाबा हाल मेरा, बेपर्दा फिराया है सब बीवियों को हाय, सुगरा को कैसे जाके हम दर्द ये सुनाए, बेपर्दा फिराया है सब बीवियों को हाय, सुगरा को जाके कैसे हम दर्द ये सुनाए, हाथ से बालों को बालों से मुँह छिपाया, साइड करो ये बात, आराम से आगे पूछेगी जब ये सुगरा बाबा का हाल है मेरा, पकड़ो ले लो बाहर निकाल। भाई जो है गेट पे वो नदी को बोलते हैं जालिम ने अंगूठी को पाने के लिए लिहाए, ताकि हमारी उंगली रोती जाए, जालिम ने अंगूठी को पाने के लिए लिहाए, ताकि तुम्हारी उंगली रूह में रोती जाए, काट के उंगली को और कैसे हंस रहा पूछेगी जब ये सुगरा बाबा का हाल है मेरा, करबो बला का मंजर यासिन ये लिख रहा है, गुलरेज़ नौमा जाकर घर घर में पढ़ रहा है, करबो बला का मंजर यासिन ये लिख रहा है, गुलरेज़ नौमा जाकर घर घर में पढ़ रहा है, हर एक पूछेगी जब ये सुगरा बाबा का हाल है मेरा, अलग बनवाना देखते भी और कोई हो जाएगा एक ही रहेगा। चलो बेटा बाहर निकलो बाहर। कौन पकड़ेगा बाहर लेके चलने समीर भाई, समीर भाई कल निकलेगा कहाँ से? देखता हूँ कहाँ जाऊँगा। हाँ तो कैसे जाएगा? तो वो थी समीर भाई
बाबू क्या क्या हलवाई है किसका? कासिम का है। कासिम का है। रुका रुका बाबू रुका, बोल दे वहाँ से। हाँ तो कौन किस